بیوی کہتی ہے فرعون کی، مومنہ ہے نا وہ، کہ بچہ ہے، کہتے نہیں میرا دشمن ہے. بچپن سے امتحانات ڈال دیے. کیا؟ ایک طرف پھل فروٹ رکھ دیں اور ایک طرف آگ رکھتے، جی کس کو اٹھاتے ذرا دیکھیں. یہ فرعونیت کے معاملات ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مزید کچھ معاملہ آگے ہوتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے مقابلے میں بھیج دیا جاتا ہے. اور کیا کیا فرعون سے مقابلہ ہے، پوری زندگی پورے معاملات آپ جانتے ہیں. اور خالی مقابلہ حکومتی طاقت کے ساتھ نہیں تھا بلکہ شیطانیت کے ساتھ بھی تھا. جو جادوگر آئے تھے فرعون کے کہنے پہ 70,000 تھے نا، یہ 70,000 جادوگر آئے اور ہر جادوگر کے ہاتھ میں ایک ایک دو دو رسیاں ہیں اور اس پر جادو، مسمرزم، ہیپناٹائز یہ عمل کیا ہوا ہے اور وہ پھینک دیتے ہیں نیچے. ہے تو رسی ہے نا، لیکن رسی یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی. قرآن کہتے ہیں نبی کو بھی یہ آنکھوں سے یوں نظر آنے لگ گیا کہ یہ چل رہی ہے، خیال یوں آنے لگ گیا. شیطانی طاقت کا اثر ایک وقت تک ہوتا ہے. رب کریم نے حکم فرمایا یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ آپ اپنے قریب خوف کو نہ آنے دیجیے. بلکہ ما فی یمینک، آپ کے ہاتھ میں یہ عصا ہے، زمین پہ پھینکنا آپ کا کام ہے اور ان 70,000 رسیوں کی جادوگری کا کام تمام کر دینا ہمارا کام. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھینکا ہے نا، قرآن کہتا ہے تلقف ما صنعوا، یہ پھینکنا تھا اور ان کا یوں ختم ہو جانا تھا. انما صنعوا کید الساحر ولا یفلح الساحر حیث اتى، کیونکہ جادوگری تھی اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتا. دنیا میں کہیں نہ کہیں اس کا داؤ پیچ چل بھی جائے تو آخرت تو ناکامی اس کی ہے ہی. تو یہ کم امتحان ہے. مجمع عام میں قرآن کہتے ہیں یوم الزینہ، عید کا دن تھا، مجمع جمع تھا، ہالیڈے تھا، سب چھٹی میں تھے، کوئی ورکنگ ڈے نہیں تھا. پوری دنیا کے سامنے یہ کام ہوا تھا، کسی علیحدہ روم میں بھی نہیں ہوا. ایک پارک میں باقاعدہ پوری اپنی سلطنت کی طاقت فرعون نے لگا دی تھی. لیکن پھر اس امتحان پہ اللہ والوں کو رب نے بدلہ بھی دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وقتی طور پہ تھوڑی سی تکلیف، تھوڑی سی یوں محسوس ہوئی جسے قرآن کہتے ہیں خیال آنے لگے چل رہے ہیں. تو اللہ نے اس نبی کا بدلہ بھی فوراً دیا، اس نبی کی دلجوئی بھی کی ہے، دلداری بھی کی ہے. کیا؟ جب ان جادوگروں نے دیکھا نا کہ ہماری کارستانی یوں ختم ہو گئی، ان سب نے ایک دوسرے کو آنکھوں میں دیکھا، ابھی زبان سے نہیں بولے تھے، آنکھوں سے کہنے لگے سرکاری پیسے کی طاقت پہ تو ہم آ گئے فرعون سے پیسے لے کے، لیکن یہ وقت کا نبی لگتا ہے، اس پہ کلمہ پڑھ لو، اپنی ایمان لے آؤ اور آخرت بچا لو. ان سب نے کہا ہم حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب کو مانتے، فرعون تجھے نہیں مانتے. اور پھر میں یہاں ایک جملہ کہتا ہوں، یہ 1 منٹ سے لے کر 10 منٹ کے معاملہ ہے جب فرعون تک بات پہنچی ہے. ان سب نے کلمہ پڑھ لیا. اس چھوٹے سے معاملے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کو رب کریم نے اس ایمان پر اتنے اطمینان کی دولت عطا فرما دی تھی کہ فرعونی طاقت سے ٹکرا گئے. یہ نہیں دیکھا کہ ہمیں ابھی تنخواہیں بھی ملنی ہیں، ہمارے کوئی ٹی ڈی فنڈ بھی آنا ہے، ہماری معیشت اس سے وابستہ ہے. نہیں، فوراً فرعون کا انکار کر دیا. فرعون نے صرف یہ نہیں کہا کہ میں تمہاری معیشت پر کٹ لگاؤں گا، یہ نہیں کہا میں تمہاری تنخواہیں روک دوں گا، بلکہ اس نے تو جان سے مارنے کی دھمکی دی. کہا اچھا میرے مقابلے میں قبل ان اذن لکم، ابھی سرکاری آرڈر میں نے جاری نہیں کیا، پہلے تم مان رہے ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. تو جب اس نے جملہ کہا فرعون نے تو انہوں نے کہا جاؤ فقض ما انت قاض، جتنی پاور ہے نا تیری ہم دیکھ چکے ہیں. تو اتنا ہوتا نا تو اکیلے سر جیت جاتا، جھوٹ بول کے ہمیں بلوا کے لایا، جادو لے کر آؤ ایک وقت کے نبی کے سامنے، اتنی تیری طاقت ہوتی نا تو کر گزرتا. دوسرے لفظوں میں گویا انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے جادوگری پہ پلنے والا میری بلی مجھے میں آؤ. تو فرعون نے غصے میں آ کر کہا لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، کہ میں تمہارا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں اور دایاں پاؤں اور بایاں ہاتھ کاٹوں گا. اور صرف ہاتھ پاؤں نہیں کاٹوں گا، تمہیں لولا لنگڑا نہیں بناؤں گا، بلکہ اس سے بھی آگے وَلِأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، میں تمہیں پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دوں گا، تم پھانسی چڑھ جاؤ گے، مر جاؤ گے، تمہاری زندگیاں ختم ہو جائیں گی. پھر بھی ان کا جواب تھا فقض ما انت قاض، جو تجھ سے ہوتا ہے کر لے. ہم نے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یاری کا ایک وہ گلے میں ہاتھ ڈال لیا ہے، یہ ہم سے نہیں اترتا. میں یہاں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہا کرتا ہوں، یہ موسیٰ علیہ السلام کے 10 منٹ کے صحابی ہیں جن کے ایمان کا عالم یہ ہے کہ وہ اتنی بڑی طاقت کے سامنے صد سکندری بن گئے کہ تمہیں بدل نہیں سکتا. ہمارے نبی پاک کے صحابہ نے تو سال ہا سال حضور کے ساتھ گزارے ہیں، ہمارے نبی پاک کی جماعت نے تو ایک عرصہ رسول اللہ کی خدمت میں گزارا ہے، اور اتنا گزارا ہے جس کو قرآن کہتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، صبح شام پیغمبر انہی کے ساتھ ہے.
فاصبر نفسک مع الذین، اے نبی پاک آپ ان کے ساتھ بیٹھے، یدعون ربہم، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، بالغداۃ والعشی، ہو صبح ہو یا شام ہو، یریدون وجہ، اور ان کا یہ نیکی کا کام کرنا بھی اللہ کی رضامندی کے لیے، کسی کے دکھلاوے کے لیے نہیں ہے۔ ولا تعد عیناک عنہم، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دونوں آنکھیں مبارک انہی کو ہی دیکھتی رہیں۔ ولا تعد عیناک عنہم، ان صحابہ کرام سے اپنی نظروں کو نہ ہٹائیں۔ تو مجھے بتائیں جو پوری زندگی ساتھ رہے ہیں، ان کے ایمان کا معیار کیا ہوگا؟ سورۃ فتح میں رب کریم نے مزید ایک جملہ فرمایا، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، ان صحابہ کرام کے ساتھ رب نے تقوی کو یوں چمٹا دیا ہے، میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں جیسے چاند کے ساتھ چاندنی اور سورج کے ساتھ روشنی چمکی ہوئی ہے، ان کے ساتھ تقوی یوں ہے۔ اور جب اللہ فرماتے ہیں میں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو تقوی دیا ہے، تو یہ میری سلیکشن رانگ نہیں ہے، آپ کے انتخاب میں غلطی ہے۔ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، یہی لوگ اس رتبے کے مستحق تھے۔ تو یہ بھی آزمائش حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ پہ آئی ہے، لیکن کچھ بھی نہیں ہے۔ فرعون کچھ کر لے، لیکن قرآن میں آج تک ان لوگوں کا نام زندہ ہے۔ لاکھوں اس دھرتی پر آپ کو موسیٰ کے نام کے صاحب ملیں گے، اس دھرتی پہ کوئی ایک بھی خود کو فرعون کروانے کے لیے قائل نہیں ہے، چاہے وہ کافر ہو یا مسلمان ہو، خود کو فرعون نہیں کہلواتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وقتی طور پہ پریشان ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ 70,000 بندے صحابہ کرام بنا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پریشانی کا جواب دیا۔ اس سے آگے آئیں تو فرعون کا لشکر کہتے ہیں کہ لاکھوں میں تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعداد اس سے کم تھی، اور یہ لاؤ لشکر لے کر جب آیا نا حضرت موسیٰ کے تعاقب میں بحیرہ کلزم پہ، تو صحابہ کرام جو تھے اور جو نئے ایمان لانے والے تھے، انہوں نے کہا انا لمدرکون، اے موسیٰ علیہ السلام ہمیں یہ کہیں پکڑ نہ لے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا ان ربی معی سیہدین، میرے اللہ کی مدد یہاں بھی ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ پاک ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ راستے بنے، 12 قسم کی قومیں حضرت موسیٰ پر ایمان لائی تھی، ہر قوم کو اپنا راستہ ملا ہے سمندر میں، ہر قوم کو۔ میں نے بعض روایات پڑھی ہیں کتب تفسیر میں کہ ایک قوم دوسری قوم سے اس بحیرے سے گزرتے ہوئے باتیں کرنا چاہتی تھی، تو اللہ نے درمیان میں شباک، کھڑکی اور ونڈو کا بھی بندوبست فرما دی اس راستے میں جو پانی کی دیواریں تھیں۔ آپ کہیں گے کیسے رب کریم ایک پانی کی بوند پہ ہمارے انسان کے پیٹ کے اندر انسانی شکل کی تصویر بنا کر وجود بخش سکتا ہے، تو وہ پانی میں کھڑکی کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ موسیٰ علیہ السلام کے بندے گزر گئے۔ اچھا یہاں بھی ایک جملہ کو کہتے ہیں جب فرعون آیا نا اور انہوں نے پانی پہ راستے بنے ہوئے دیکھے، وہ 700 سال سے زائد عمر تھی اس وقت فرعون کی، 700 سال کا تجربہ تھا فرعون کو، کہتے ہیں 500 سال تو اس کے سر میں درد بھی نہیں پڑا تھا، تبھی یہ فرعون بن گیا۔ جس نے تو اللہ کی نعمت کی شکرانہ ادا نہ کیا نا، تو اس نے دیکھا نا اپنے پورے تجربے کو سامنے رکھا کہ آج تک پانی میں راستہ نہیں بنا، اپنے گھوڑے کو روک دیا اور اس کا وزیر تھا حامان، اور اسے کہا حامان یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھ تو وہ بھی رہا تھا، راستے بن گئے۔ اب یہ وقت ہوتا ہے کہ شیطان کی پیروی چھوڑو اور حق کے سامنے سر جھکا لو۔ کہتے ہیں فرعون نے کچھ نہ کچھ ارادہ شروع کر لیا تھا کہ بس تعاقب چھوڑیں واپس جائیں، یہ اب ہمارا معاملہ نہیں ہے، وہ ڈرنا شروع ہو گیا تھا، لیکن کہتے ہیں اس کو غرق کروایا اس کے وزیر نے۔ بادشاہ اتنے برے نہیں ہوتے جتنے وزیر ان کو آگے لگا دیتے ہیں، چل بھائی ہوں تیرا کام ہے۔